اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد زندگی میں آپ پر جادو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جادو اس پر واپس پلٹ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں، زندگی بھر آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر نور اور ہدایت بلند درجے پہ تھی، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ایمان کی طاقت اپنی انتہا پر تھی، تو اس کے مقابلے میں کفر اور جادو کرنے والے لوگ بھی بہت سخت تھے، اور وہ زمانے کا امت کے وہ لوگ تھے جو سب سے سخت جادو کرتے تھے۔ یہودیوں میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے جو یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے۔ چونکہ یہ تورات کے بھی عالم تھے اور تورات میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے، اور یہودیوں کو بھی یہ بتاتے کہ دیکھو تورات میں ہی اس نبی کی علامات ذکر ہیں، دلائل موجود ہیں ان کی نبوت پر، تو آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بہرحال حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد یہودیوں نے اپنے بڑے بڑے منصوبہ سازوں کو اکٹھا کیا، اور پھر بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس پہ ایسے جادو کرو کہ اس کا دماغ خراب ہو جائے اور یہ انسان سے گدھا بن جائے، اور یہ زمین پر جو ہے وہ گدھے کی طرح لیٹا رہے اور لاتے پیر مارتا رہے۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں یہ عمل نہ کرتا تو یہودی جادو کے ذریعے مجھ سے گدھا بنا دیتے۔ تو وہ عمل اتنا مضبوط ہے، جب میں نے حضرت کعب بن احبار کے یہ الفاظ سنے کہ یہ جادو کے حوالے سے بہت مضبوط عمل ہے، اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے خود اس عمل کو پہلے یاد کیا اور پھر اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ میں آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں، آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ اس کو آپ صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں اور شام کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں۔ کسی کا کوئی طاقتور ظالم دشمن ہو جو آپ پہ بار بار جادو کر رہا ہے، ایک تو آپ کی جادو سے حفاظت ہوگی اور دوسرا جادو اسی میں واپس پلٹ جائے گا۔ اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔